بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مقصد خلقت انسان۔ کئی لوگوں نے مقصد خلقت انسان پر اپنی رائے دی ہے۔ شیکسپیئر کا وہ جملہ مشہور ہے کہ ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ ہیومنز آر ایکٹرز، دے پرفارم اینڈ گو اوے۔ تو اس نے آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ۔ یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس معاملے میں۔ تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں سلطنت، ملک، حکومت ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تعین ہو سکے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو یہاں ابھی آپ کو بتائیں گے احسن عمل جو ہے اس پہ زور ہے، کثرت عمل پہ نہیں ہے۔ تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں احسن عمل کی۔ شبینہ میں ایک بندہ شب قدر کے دوران ساری رات وہ عبادت کرتا رہا، تو کچھ تھک گیا تو اذان سے پہلے سو گیا، یہ کہہ کے کہ میں نے کافی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ اب وہ اٹھا پھر طلوع آفتاب کے بعد، تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے وہ نماز سے پہلے اٹھتا ہے تو فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ کے پھر سو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی طلوع آفتاب کے بعد اٹھتا ہے۔ تو یہ دوسرے بندے کا عمل جو ہے یہ قلیل ہے، لیکن یہ احسن عمل ہے، کیونکہ اس نے جو اس پہ فرض تھا وہ ادا کیا ہے، واجبی نماز ادا کی ہے۔ تو دوسرے نے مستحب کو ولیت دی، واجب کو ترک کر دیا، اگرچہ اس کا عمل کثرت پہ مبنی تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو احسن عمل کرے گا نا، اس کا تعین اللہ تعالیٰ، درجات اس کے بلند ہوں گے۔ تو آپ ذرا پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ ملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ: بنام رحمان و رحیم کے نام سے، برکتوں والی اور زوال ناپذیر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے عالم ہستی کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اور وہ شکست ناپذیر اور بخشنے والا ہے۔ تفسیر میں یہ تفسیر میں ہے، تم عالم ہستی میں کسی قسم کا نقص نہیں دیکھو گے۔ یہ سورہ اللہ کی مالکیت و حاکمیت اور اس کی ذات پاک کے دوام اور ہمیشگی جیسے اہم مسئلے سے شروع ہوتا ہے، جو حقیقت میں اس سورہ کے تمام مباحث کی کلید ہے۔ فرماتے ہیں، برکتوں والی اور زوال ناپذیر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں عالم ہستی کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک برکت کے مادہ سے اصل میں برق بوزن برگ ہے، جو اونٹ کے سینے کے معنی میں ہے۔ جب برق البعیر کہا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اونٹ نے اپنا سینہ زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ لفظ دوام، بقا اور زوال ناپذیر کے معنی میں اور ہر اس نعمت کے معنی میں جو پائیداری و دوام رکھتی ہو بولا جانے لگا۔ پانی کے خزانوں کو بھی اس لیے برقع کہتے ہیں کیونکہ پانی ایک طویل مدت تک اس میں باقی اور محفوظ رہتا ہے۔ اوپر والی آیت میں حقیقت میں اللہ کی ذات پاک کے مبارک ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے اور عالم پر اس کی مالکیت و حاکمیت اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ اسی بنا پر وہ زوال ناپذیر اور برکت سے پر وجود ہے۔
بعد والی آیت میں انسان کی موت و حیات کی خلقت جو اللہ کی مالکیت و حاکمیت کی شؤون میں سے ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہی تو ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ موت اگر فنا اور نیستی کے معنی میں ہو تو مخلوق نہیں ہے، کیونکہ خلقت کا تعلق امور وجودی کے ساتھ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ موت کی حقیقت ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف انتقال ہے، اور یہ یقیناً ایک وجودی امر ہے جو مخلوق ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں موت کا حیات سے پہلے ذکر ہوا ہے تو اس کی وجہ وہ گہری تاثیر ہے جو حسن عمل میں موت کی طرف توجہ سے ہوتی ہے، اس سے قطع نظر کہ موت زندگی سے پہلے بھی تھی۔ اللہ کی آزمائش سے مراد، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ ایک قسم کی تربیت ہے، اس معنی میں کہ وہ انسانوں کو میدان عمل کی طرف کھینچتی ہے تاکہ تجربے اور آزمائش میں پاک و پاکیزہ ہو کر قرب اللہ کے لائق ہو۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آزمائش کا ہدف حسن عمل کو بتایا گیا ہے، نہ کہ کثرت عمل کو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کیفیت کو اہمیت دیتا ہے، کمیت کو نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ عمل خالص ہو اللہ کے لیے اور مفید جامع ہو، اگر کمیت و مقدار کے لحاظ سے تھوڑا ہو۔ اس لیے اس بارے میں کہ احسن عمل سے کیا مراد ہے، بعض اسلامی روایات میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو عقل و خرد کامل اور خدا ترسی زیادہ ہے، اور خدا کے اوامر و نواہی سے کون زیادہ آگاہی رکھتا ہے، چاہے تمہارے مستحبی اعمال کم ہی ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ کامل عقل کو پاک تر، نیت کو خالص تر اور اجر و پاداش کو زیادہ سے زیادہ کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم میں سے زیادہ صحیح عمل کون کرتا ہے۔ عمل صحیح وہ ہے جس میں خدا پرستی اور پاک نیت شامل ہو۔ اس کے بعد فرمایا، عمل کو آلودگی سے محفوظ رکھنا خود عمل سے زیادہ سخت ہے۔ خالص و صالح عمل وہ ہوتا ہے جس میں تو یہ نہ چاہیے کہ خدا کے سوا کوئی اور اس عمل پر تیری تعریف کرے۔ انسان کی خلقت کے ہدف کے بارے میں ہم سورہ ذاریات کی آیت 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ذیل میں ایک تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ وہاں ہدف عبودیت اللہ ذکر ہوا ہے، اور یہاں حسن عمل کی آزمائش۔ یہ بات واضح ہے کہ آزمائش و امتحان کا مسئلہ عبودیت کے مسئلے سے الگ نہیں ہے، جیسا کہ کمال عقل، خدا ترسی اور نیت خالص، جن کی طرف اوپر والی روایات میں اشارہ ہوا ہے، روح عبودیت ہے۔ اسی طرح یہ دنیا تمام انسانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش کا میدان ہے۔ آزمائش کا ذریعہ موت و حیات ہے، اور اس عظیم آزمائش کا ہدف حسن عمل تک پہنچتا ہے، جس کا مفہوم کامل معرفت، اخلاص نیت اور ہر کار خیر کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہاں حسن عملہ کی تفسیر موت کو یاد کرنے یا موت کے بعد آمادہ ہونے اور اس قسم کے امور سے کی ہے، تو وہ حقیقت میں اس معنی کلی کے مصداق میں سے ہے۔ چونکہ اس عظیم آزمائش کے میدان میں انسان بہت سی لغزشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ لغزشیں اسے مایوس نہ کر دیں اور اس کی صحیح و کوشش سے اسے باز نہ رکھیں۔ لہذا آیت کے آخر میں بندوں کو مدد اور بخشش کا وعدہ دیتے ہوئے کہتا ہے، اور وہ شکست ناپذیر اور بخشنے والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ ہاں، وہ ہر چیز پر قادر اور ہر توبہ کرنے والے انسان کو بخشنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک آیت اس میں ریفرنس دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہاں عبودیت سے مراد، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹوٹل سبمیشن، مکمل اطاعت کے معنی میں ہے۔ صرف نماز روزہ ہی عبودیت نہیں ہے، اللہ کے جو بھی فرمودات ہیں، مثلا اللہ فرماتا ہے کہ سود نہ لو، ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو،
حسن خلق رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ سب ابدیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں. یعنی انسان کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ ابدیت کے عنوان سے اللہ کی اطاعت کے تحت ہی گزرنے چاہیے، ورنہ پھر وہ معصیت اور گناہ کے دائرے میں چلا جائے گا. تو آپ ذرا وہ پڑھ دیں تفسیر جو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زاریات آیہ نمبر 56. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تفسیر. زیر بحث آیت صرف عبودیت اور بندگی کے مسئلے پر تکیہ کرتی ہے اور پوری صراحت کے ساتھ اس کو جن و انس کی خلقت کے اصلی ہدف اور مقصد کے عنوان سے تعارف کراتی ہے. اس آیت اور اس سے متشابہ آیات میں تھوڑا سا تأمل اور غور و فکر یہ نشاندہی کر دیتا ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا تضاد اور اختلاف نہیں ہے. فی الحقیقت ان میں سے بعض ہدف اور مقصد تو مقدمہ کے طور پر بیان ہوئے ہیں. اصلی ہدف وہی عبودیت ہے جس کی طرف زیر بحث آیات میں اشارہ ہوا ہے، اور مسئلہ علم و دانش اور امتحان و آزمائش ایسے اہداف و مقاصد ہیں جو عبودیت کی منزلیں طے کرتے ہوئے راستے میں آتے ہیں، اور رحمت خداوند اس عبودیت کا نتیجہ ہے. تفسیر. اس طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم سب پروردگار کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے. کیا صرف رکوع و سجود، قیام و قعود اور نماز و روزہ جیسے مراسم کا انجام دینا مراد ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور حقیقت ہے؟ اگرچہ رسمی عبادات بھی سب کی سب اہمیت کی حامل ہیں. اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے عبد و عبودیت کے الفاظ پر غور کرنا ہوگا اور ان کی تحلیل و تجزیہ کرنا پڑے گا. عبد لغت کے لحاظ سے اس انسان کو کہتے ہیں جو سر تپا اپنے مولا و آقا و مالک سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا ارادہ اس مالک کے ارادے کے تابع، اور اس کی خواہش اس مالک کی خواہش اور مرضی کے تابع ہے. یہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور اس کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہیں کرتا. دوسرے لفظوں میں عبودیت جیسا کہ متون لغت میں آیا ہے، معبود کے سامنے آخری درجے کے خضوع کا اظہار ہے، اور اسی بنا پر صرف وہی ذات معبود ہو سکتی ہے جس نے انتہائی انعام و اکرام کیا ہو، اور وہ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس بنا پر عبودیت ایک انسان کی ارتقاء و تکامل کی انتہائی معراج اور خدا سے اس کا قرب ہے. عبودیت اس کی ذات پاک کے آگے انتہائی تسلیم ہے. عبودیت بلا قید و شرط اطاعت اور تمام مراحل میں فرما برداری کرنا ہے. اور آخر میں عبودیت کامل یہ ہے کہ انسان سوائے معبود حقیقی یعنی کمال مطلق کے کسی کا بھی تصور اور خیال نہ کرے، اس کی راہ کے علاوہ اور کسی راہ پر قدم نہ اٹھائے، اس کے سوا ہر چیز کو بھول جائے، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو بھی. اور خلقت بشر کا ہدف اصلی بھی یہی ہے جس تک پہنچنے کے لیے خدا نے آزمائش کا میدان فراہم کیا اور انسان کو علم و آگاہی عطا فرمائی، اور اس کا اصلی و واقعی حقیقی نتیجہ بھی اسی رحمت کا سمندر میں خود کو سمونا ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.